معزز ناظرین، مسیح خداوند کے پاک جلالی اور مبارک ترین نام میں آج پھر یہ خاکسار خادم آپ کی خدمت میں آداب بجا لاتا ہے اور پروگرام میں مسیحی کیوں ہوں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ یہ ایسا پروگرام ہے جو اپنی نوعیت کے اعتبار سے فقید المثال پروگرام ہے، کیونکہ ہمارے جتنے بھی ناظرین ہیں ان میں سے اکثریت اس پروگرام کو دیکھتی ہے، برکت پاتے ہیں، ایمان میں مضبوط ہوتے ہیں اور حقیقت اور سچائی سے آشنائی حاصل کرتے ہیں۔ آج پھر آپ کی خدمت میں سوالات کا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہوا ہے اس کو کنٹینیو رکھتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں۔ آج ایک اور عزیز کا سوال ہمارے سامنے ہے اور وہ بھی بہت اہم ترین سوال ہے۔ اس پر روشنی ڈالنے کے لیے میں حاضر ہوا ہوں اور میں یقین رکھتا ہوں کہ یہ سوال جس پر آج میں بات کروں گا بہت حد تک ہمیں حقیقت اور سچائی سے روشناس کروائے گا۔ یہ جواب سوال یہ ہے جو میرے عزیز نے سوال کیا، وہ سوال یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی تھے یا خدا کا بیٹا تھے؟ جواب دیجئے، انہوں نے یہ پوچھا ہے۔ جو سوال آج کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ عیسیٰ المسیح، جن کو آپ عیسیٰ علیہ السلام بھی کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ کیا وہ نبی تھے یا ابن خدا تھے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوال جن صاحب نے کیا ہے اصل میں کچھ باقی سوالات کی طرح یہ سوال بھی ان کا اپنا نہیں ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ جاننا کیا چاہتے ہیں، اور بائی دا وے آپ اپنے ذہن میں سوچیں کہ آپ کے ذہن میں اصل میں سوال کیا ہے۔ کیا یہ سوال ہے کہ وہ نبی تھے، یا اس سوال کو ایک سائیڈ پر کرتے ہیں، آپ کا یہ سوال ہے کہ کیا وہ خدا کا بیٹا تھے؟ آپ کا اپنا سوال کیا ہے؟ اگر تو آپ کا سوال یہ ہے کہ کیا وہ خدا کا بیٹا تھے، تو آلریڈی کئی پروگرامز میں اس موضوع پر میں بات کر چکا ہوں۔ آپ ہمارے پچھلے پروگرامز ضرور سکرول ڈاؤن کیجئے اور ان میں اس پروگرام کے حوالے سے بھی ایک پروگرام دیکھیں گے آپ۔ اور اگر یہ بھی آپ کے لیے مشکل ہو تو پھر میری پرسنل شخصی ایک ویب سائٹ ہے، اس ویب سائٹ پر جائیں اور اوپر ہارٹ ایشوز کچھ آپ کو ملیں گے، اس کو کلک کریں تو آپ کو ویڈیو فارمیٹ میں یہ جواب ملے گا کہ وہ ابن خدا تھے کہ نہیں۔ اور اگر یہ بھی آپ کے لیے مشکل ہو تو اسی ویب سائٹ پر آپ میری کتب میں جائیں، اردو کتب اور انگلش کتب، جو زبان آپ چاہیں، اس میں میری ایک کتاب لکھی ہوئی یسوع مسیح ابن خدا، آپ ضرور پڑھیے اور آپ کی مدد ہو پائے گی۔ اور ویب سائٹ ہے www.newlifeinstitute.org۔
اب اس کے علاوہ اور کتنی آپ کی ہیلپ کی جائے؟ میں سوچتا ہوں یہ سب کچھ پلیٹ میں رکھ کر آپ کے حوالے کیا جا رہا ہے. اب آپ کی مرضی کہ آپ ان پروگرامز کے ذریعہ سے اس اہم ترین موضوع کو سمجھیں یا نہ سمجھیں. لیکن جب آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ وہ نبی تھے یا ابن خدا، تو سوال کی نوعیت سے پتہ چلتا ہے کہ اس سوال کے پیچھے جس کسی نے آپ کو یہ کہا کہ یہ بات پوچھو، اصل میں اس ذہن میں فطور تھا، اور وہ ذہن ایسا ذہن تھا جو اصل میں کچھ جاننا نہیں چاہتا، سیکھنا چاہتا نہیں ہے. اس کے ذہن میں ایک لحاظ سے بحث و تکرار کی روح ہے، شاگرد کی روح نہیں ہے. اور اس نے یہ ذمہ داری آپ کے سپرد کی اور آپ نے یہ ڈھول بجا دیا. لیکن پھر بھی میں کہوں گا کہ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ سوال کیا ہے. کوئی بات نہیں، خواہ کسی نے آپ سے کیا اور پوچھ رہے ہیں، یا کسی کے ذہن میں کوئی فطور تھا، یا اس سوال کے پیچھے کیا تھا، نو پرابلم. ہمارا کام ہے کہ ہم آپ کے ان سوالات کا جواب دے سکیں، اور یہ جواب اب آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آپ اپنے بارے میں مجھے بتائیے، لیکن بتانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ایک پروگرام ریکارڈ کریں اور ٹیلی ویژن والوں کو بلائیں اور پھر آپ مجھے جواب دیں. نہیں نہیں نہیں، آپ اپنے ذہن میں اپنے آپ کو ہی جواب دے دیں. اور وہ جواب دینے کے لیے سوال یہ ہے کہ کیا آپ کسی کے بیٹے ہیں؟ جی ہاں، آپ ہیں. اچھا، تو کیا آپ کسی کے بھائی ہیں؟ ہیں، ضرور ہیں. اوکے، کیا آپ کے ابا ہیں؟ ہیں یا شاید ہوئے ہوں. کیا آپ کی امی ہیں؟ شاید ہوں، لیکن شاید ہوئی ہوں. کیا آپ شوہر ہیں؟ ممکن ہے کہ شوہر ہوں اگر آپ کی شادی ہوئی ہے تو. کیا آپ ابا ہیں؟ آف کورس اگر آپ کے بچے ہوں گے تو آپ ابا بھی ہوں گے. یہ تمام رول، ایون اس کے علاوہ آپ پروفیشنلی بھی تو کچھ ہوں گے نا. اس دنیا میں اس شکم کو پالنے کے لیے کوئی کام بھی تو کرتے ہوں گے نا. پروفیشن کے اعتبار سے آپ استاد ہیں، آپ انجینئر ہیں، آپ پائلٹ ہیں، آپ ٹیلر ماسٹر ہیں، آپ کیا ہیں؟ کچھ تو ہوں گے نا. اگر میں آپ سے یہ سوال کروں، اور جی آپ ایک ہی شخصیت ہے اور اتنے سارے فنکشن کیسے ممکن ہے؟ تو یہ ذرا میرا سوال کرنا مجھے لگتا ہے کہ یہ حماقت پر مبنی ہوگا، کیونکہ ایک شخص یہ سارے رول، ایون اس سے بھی زیادہ رول پلے کر سکتا ہے. لیکن آپ نے، جہاں تک آپ نے عیسیٰ علیہ السلام یا عیسیٰ المسیح کہا، بغیر بحث کے میں یہی کہوں گا کہ گویا آپ نے خداوند یسوع مسیح سے متعلق یہ بات کی ہے کہ وہ نبی تھے یا ابن خدا تھے. بھائی جواب اس کا یہ ہے کہ کیا وہ نبی ہوتے ہوئے
ابن خدا نہیں ہو سکتے تھے کیا؟ اور اگر وہ ابن خدا ہیں تو کیا وہ نبی نہیں ہو سکتے؟ اگر آپ ایک شخص میں اتنے زیادہ فنکشن ہیں تو آپ کی ذات اقدس میں آپ نے صرف 2 کہی ہیں، اس کے علاوہ بہت ساری اور ایسی اوصاف موجود تھیں اور ہیں اور رہیں گی بھی۔ آپ نے تو صرف 2 کا نام لیا، اور اس کے پیچھے پھر سے میں کہوں گا کہ ذہنی طور پر آپ کا نہیں بلکہ کسی کا پیدا کیا ہوا فطور ہے جو کھلی آواز میں بول رہا ہے۔ ایک بات میں یہ کہوں کہ آپ خود اس بات پر سوچیں کہ جب آپ کسی کو بھی نبی کہتے ہیں تو اس سے کیا مراد ہے؟ نبی کے کیا معنی ہے؟ خود سوچیں، میں تو جواب دوں گا لیکن آپ خود سوچیں، اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی جواب آتا ہے تو اس کو عقیدت کے طور پر ہی قبول نہ کریں۔ آسان لفظوں میں خداوند یسوع مسیح سے متعلق یہ بات کہوں گا کہ ضرور آپ نبی بھی تھے، اور نبی ہونے کے ساتھ ساتھ آپ ابن خدا بھی تھے، اور صرف اتنا نہیں، بہت کچھ اور بھی تھے۔ لیکن یہ صرف میں آپ کے سوال کے مطابق جواب دے رہا ہوں کہ آپ نبی بھی تھے اور ابن خدا بھی تھے۔ اگر میں کہوں کہ آپ صرف نبی تھے تو پھر آپ کے ایمان میں اور پھر میرے ایمان میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ جو بات یسوع مسیح کو منفرد ٹھہراتی ہے وہ بات یہ ہے کہ آپ نبی تو تھے، لیکن نبی ہونے کے ساتھ ساتھ یہی صرف واحد بات نہیں تھی، آپ ابن خدا بھی تھے، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ بڑھ کر تھے۔ اب نبی کیسے؟ میں نے یہ کہا کہ صرف نبی نہیں تھے، کیونکہ ہم جو مسیحی لوگ ہیں یسوع المسیح کے بارے میں ہمارا قطعی طور پر یہ ایمان نہیں ہے کہ وہ صرف نبی تھے بس اور کچھ نہیں تھے، ورنہ ہم بھی آپ کی طرح مسلمان ہوتے، لیکن ہم نہیں ہیں، اس لیے کہ ہم یسوع مسیح کو صرف ایک نبی کے طور پر نہیں مانتے، اگرچہ یہ بھی ان میں اوصاف میں سے ایک پائی جاتی ہے۔ آپ کو بہت کچھ اور ہم مانتے ہیں، لیکن ایک بات میں نے پہلے پوچھا کہ آپ کی سوچ کے مطابق ایک نبی کون ہے؟ ہو سکتا ہے آپ کو نہیں معلوم، لیکن سنیے، ایک نبی وہ ہوتا ہے جو نبوت کرے۔ پھر مسئلہ پیدا ہو گیا، اچھا جی نبوت کیا ہوتی ہے؟ نبوت یہ ہے کہ کوئی ایسا شخص جو خدا کی طرف سے چنا ہوا ہو اور خدا مستقبل کے بارے میں اس کے ذہن میں کوئی بات ڈالے کہ یہ ہوگا، اور مخصوص وقت پر وہ ہو، تو پھر یہ شخص جس نے نبوت کی ہے وہ اس صورت میں نبی ہے
کہ جو کچھ پروردگار نے اس سے کہا اس نے کہہ دیا اور وقت آنے پر وہ ہوا ہے. لیکن ہمارے پاس یہ خدا کا پاک کلام ہے. اس میں تورات، زبور، صحائف الانبیاء کرام اور انجیل مقدس بھی ہے. اس کتاب کے اینڈ پر یہ کلیئرلی لکھا ہوا ہے، آخری کتاب کے بالکل شروع میں، کہ اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا، سننے والے اور اس پر عمل کرنے والے مبارک ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب یہ کتاب مکمل ہوئی تو خدا کا جتنا بھی پلان انسان کی بھلائی کے لیے، فیوچر کے لیے تھا، مستقبل کے لیے تھا، وہ تمام کا تمام پلان اور منصوبہ اس کتاب میں نبیوں کے ذریعہ نبوتی صورت میں آلریڈی موجود ہے. جو کہا گیا تھا اور پورا ہوا، اور کہا گیا تھا پورا ہو رہا ہے، اور کہا گیا تھا اور مستقبل قریب میں پورا ہوگا. یعنی کئی نبوتی باتیں پوری ہو چکی ہیں، کئی نبوتی باتیں آج پوری ہو رہی ہیں، اور کئی نبوتی باتیں ایسی ہیں جو مستقبل میں پوری ہوں گی. پروردگار نے پوری نبوت، پورا پلان اپنا مستقبل کے لیے A to Z سب کچھ اب اس کتاب میں رکھ دیا ہے. اس کتاب کے بعد آپ جانتے ہیں کہ انجیل مقدس مالک دو جہاں، منجی عالمین، خداوند یسوع مسیح کی حیات طیبہ اور سیرت سے متعلق ہے، آپ کی تعلیمات سے متعلق ہے. اور انجیل مقدس میں ہم آپ کی تعلیمات کو اس طور پر دیکھتے ہیں کہ آپ نے مستقبل کے لیے کئی ایسی باتیں کی تھیں. ایک تو جو پہلی صدی میں مکمل ہوئی، پھر بعد میں بھی مکمل ہوتی رہیں، یروشلم کی بربادی جو 70 عیسوی میں، اور بہت کچھ اور جھوٹے نبیوں، جھوٹے اساتذہ کے آنے سے متعلق ہر زمانے میں آتے رہے اور آتے ہیں، ان سے متعلق. اور ابھی بہت ساری ایسی نبوتیں ہیں جو مستقبل قریب میں پوری ہوگی. آپ کی آمد ثانی جس کا یہاں پر ذکر ہے وہ جلد ہونے کو ہے، حالات اس بارے میں بتاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں عہد عتیق میں تورات، زبور اور صحائف الانبیاء میں نبوتی کلام تھا اور ہے، ویسے ہی مسیح یسوع نے بھی مستقبل سے متعلق نبوتیں کیں، جس سبب سے بہت ساری پوری ہوئیں اور بہت ساری ابھی باقی پوری ہوں گی، جس سبب سے آپ ایک نبی بھی تھے. لیکن یاد رکھیے، اگر آپ کے بعد، کیونکہ خدا کا پلان گناہگار انسان کے لیے صرف ایک ہی تھا اور ہے اور رہے گا، اور وہ ہے خداوند یسوع مسیح. اس کے علاوہ اگر کوئی اور نبی آتا ہے، بھلے کوئی بھی کیوں نہ ہو، بھلے مرزا صاحب ہوں یا کوئی ہی کیوں نہیں، اگر تو وہ اس طرح کی نبوتیں کرتا ہے جو آلریڈی ہو چکی ہیں کتاب مقدس میں،
تو اس کا مطلب یہ کہ وہ ان کو ریپیٹ کرتا ہے، تو وہ والا نبی نہیں کہ پروردگار خود اس پر اپنے دل کی باتوں کو عیاں کرتا ہے اور وہ لکھتا ہے۔ یہ پھر کسی اور طرح کا نبی ہوگا۔ اور نمبر 2، اگر کوئی اپنے آپ کے نبی ہونے کے بارے میں دعویٰ کرے، یا کچھ لوگ ہوتی ہیں جماعتیں، گروہ ہوتے ہیں، کسی کو نبی سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، اگر کوئی ایسی نبوت کوئی کرتا ہے جس کا اس کتاب کی کڑی سے کڑی نہیں ملتی اور اس سے باہر ہے اور پوری بھی نہیں ہو رہی، تو پھر اس کو کوئی سچا نبی نہیں کہے گا۔ تو میں بات کو یہاں پر کسی اور طرف بڑھانا نہیں چاہتا، صرف آپ کے سوال کے جواب میں کہ جی ہاں، مسیح یسوع نبی بھی تھے، لیکن ساتھ ہی ساتھ جہاں پر کئی اور آپ میں اوصاف تھیں، وہاں پر یہ جو باقی تمام اولاد آدم کو منفرد ٹھہراتی ہے ان سے، وہ یہ کہ آپ اولاد آدم نہیں ہیں، آپ خدا کی قدرت سے، روح القدس کی تحریک سے پیدا ہوئے ہیں، جس سبب سے کوئی پادری نہیں، کوئی کلیسائی بزرگ نہیں، بلکہ پروردگار خود آپ کی بابت گواہی دیتے ہیں کہ آپ میرے پیارے بیٹے ہیں جن سے میں خوش ہوں، یہ میرا پیارا بیٹا ہے، تم اس کی سنو۔ اور میں ایک پروگرام میں جیسے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ساری دنیا یہ انکار کر دے نا کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا نہیں ہے، تو کر دے۔ یسوع مسیح کے بیٹا ہونے کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا کسی کے انکار کرنے سے، کیونکہ خدا خود یہ کہہ رہا ہے، یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں، اس کی سنو۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ آپ ایک ہی وقت میں نبی بھی ہیں اور ایک ہی وقت میں ابن خدا بھی، لیکن جب ابن خدا کی بات آتی ہے تو مختصر طور پر یہاں میں اس بات کو کلیئر کرنا چاہوں گا کہ آپ فزیکلی جسمانی طور پر خدا کے بیٹے نہیں تھے، جیسے آپ کے ملا ہم پر یہ ٹھپا لگاتے ہیں کہ جیسے ہم یہ کہہ رہے ہوں، کانوں کو ہاتھ لگاتا ہوں، اس کفر کے بارے میں جو ہم پر تھوپا جاتا ہے، کہ جیسے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پروردگار نے بی بی مریم صدیقہ کے ساتھ گویا بیاہ کیا، شادی کی، اور یوں اولاد پیدا ہوئی، اس لیے ہم خدا کا بیٹا کہتے ہیں، اس لیے ان لوگوں کے کرسمس پر، ان لوگوں کے مسیح یسوع کی ولادت کے دن پر ان کو مبارک نہ کہو۔ میں کہوں گا یہ وہ ملا کفر بولتے ہیں، ہم نہیں ہیں، کیونکہ ہم میں سے کوئی بھی یہ بات نہیں کہتا کہ وہ زمین پر آیا اور بی بی مریم کے ساتھ تعلق قائم کیا اور بیٹا ہوا، اس لیے ہم یسوع مسیح کو ابن خدا کہتے ہیں۔ نو 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 نو، یہ بالکل غلط بات ہے اور بے سود ہے، جھوٹ پر مبنی ہے، اور یہ الزام ہمیں آپ کے بڑوں نے دیا ہے، ہمارے ہاں کوئی ایسی تعلیم نہیں ہے۔ اس لیے جب کبھی آپ کو اس طرح کی کوئی بات لگے تو ایک تو یہ کہ کتاب مقدس سے کوئی ثبوت تو ہو اس بات کے بارے میں،
یہ شادی بیاہ والی بات کی بات کر رہا ہوں، اور اگر آپ کے بڑے اس طرح کی بات ہماری بابت کرتے ہیں تو آپ کا حق بنتا ہے کہ ان سے اس کے بارے میں ثبوت مانگیے تاکہ آپ کو پتا ہو۔ ہم تو کلیئرلی کہہ رہے ہیں کہ ہم جسمانی طور پر ابنیت کے تصور کو تسلیم نہیں کرتے۔ مسیح یسوع روحانی طور پر ابن خدا ہیں، جیسے آپ اور میں اپنی والدہ اور اپنے والد سے جنم پائے ہیں، پیدا ہوئے ہیں۔ مسیح یسوع کا اس طرح کا کوئی رول نہیں ہے۔ آپ خدا کی قدرت سے، پاک روح کی تحریک سے، مقدسہ مریم کے جسم سے پیدا ہوئے اور اس دنیا میں تشریف لائے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتانا چاہتا تھا اور بتانا چاہتا ہوں کہ آپ صرف نبی نہیں، آپ صرف ابن خدا نہیں، آپ انسان بھی ہیں، لیکن کامل انسان۔ کیا مطلب؟ ایسا انسان جس کی زندگی میں کسی طرح کا کوئی عیب اور کوئی گناہ اور قصور نہ ہو۔ اور اس کے علاوہ آپ دنیا کے نجات دہندہ تو ہیں ہی، لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ وہ خدائے مجسم ہیں جو جسم میں ہو کر اس دنیا میں تشریف لائے۔ انجیل مقدس کہتی ہے کہ یہ کلمہ خدا، جس کو آپ کلمۃ اللہ کہتے ہیں، شروع سے ذات الہی میں تھا، لیکن جسم اختیار کر کے اس دنیا میں آیا۔ آپ انجیل مقدس بمطابق یوحنا اس کا پہلا رکوع یعنی پہلا باب، اور پھر فلپیو 2 باب اور اس کی پہلی 11-12 آیات تلاوت کر لیں، آپ کو پتا چل جائے گا کہ وہ اگر بیٹے ہیں تو کیسے، اور اگر وہ کلمہ کی صورت میں جسم اختیار کر کے اس دنیا میں آئے تو وہ کیسے ہیں۔ آپ کو پتا چل جائے گا کہ وہ کون ہیں جن کی زندگی میں کوئی عیب اور کوئی برائی اور کوئی گناہ نہیں تھا۔ آپ کو پتا چل جائے گا کہ وہ کون ہے جو غیب کی باتیں بتاتا تھا، اور وہ کون ہے جس کے پاس گناہ معاف کرنے کا اختیار اور مردوں کے جلانے کا اختیار تھا۔ لہذا حرف آخر کے طور پر میں آپ سے یہی کہوں گا، آپ سوال کرتے چلے جائیے، ہمارا کام ہے ہم آپ کو جواب دیں، لیکن ان جوابات کو آپ صدق دل سے سچائی کے طور پر جاننے کی کوشش کریں۔ اور اگر کوئی ایسی بات آپ کی شخصی زندگی کے تعلق سے ہو، آپ کوئی فیصلہ کرنا چاہتے ہوں، آپ ہمیں لکھیں۔ آپ صیغہ راز میں رکھتے ہوئے آپ کی ہر ممکن طریقہ سے روحانی طور پر مدد کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ آئندہ بھی اور ایسے سوالات کے جوابات لے کر حاضر ہوتا رہوں گا، اس لیے یہی کہوں گا کہ دیکھتے رہیے پروگرام میں مسیحی کیوں ہوں۔